السلام علیکم جی. ایک چھوٹی سی ریفرنس دینی تھی میں نے میٹافورکلی. 2007 کی ایک انگریزی فلم ایز ان ہالی ووڈ کی فلم تھی. بین ایفلک ایکٹر رائٹر آف دا فیمڈ گڈ ول ہنٹنگ آسکر وننگ. ان کی آئی تھنک پہلی شاید ڈائریکٹوریل ڈیبیو تھی یا ون آف ہز فرسٹ. آئی مائٹ بی رانگ ہیئر سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے claim that I might be later apologetic for it. بٹ ان کی پہلی جو کرٹیکلی اکلیمڈ فلم تھی یا شاید پہلی فلم ڈائریکٹوریل تھی سولو، وہ تھی گون بیبی گون. کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ یہ فلم ضرور دیکھیں. اس کا یہ بہت ہی ایک میننگ فل فلم ہے. یہ باسٹن میں بیسڈ ہے جو ایکچولی ان کا ہوم ٹاؤن ہے. ان کا گڈ ول ہنٹنگ وغیرہ سے اگر آپ ان کا کریئر بھی دیکھیں تو وہ باسٹن کو بہت ہی زیادہ اپنی فلموں میں اپنے آرٹ میں بہت زیادہ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو باسٹن کی ورکنگ کلاس بڑی رف نیبرہڈ کے بارے میں ہے. ایون دو باسٹن از کنسیڈرڈ ایز اے رچ پلیس ادروائز فار یونیورسٹیز اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس. لیکن جو رف نیبرہڈس ہیں اس کو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں. لیکن آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کی ہائی لائٹ یہی ہوتی ہے. اس میں یہ جو اس کا کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بچی ہو جاتی ہے، وہ کڈنیپ ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، مسنگ پرسنز میں آ جاتی ہے. اس بچی کا تعلق ایک بہت ہی غریب اور پسماندہ قسم کے گھرانے اور نیبرہڈ سے ہوتا ہے. اور اس کے جو انویسٹیگیٹر آفیسر بنتے ہیں وہ ایک بہت ہی ایمبیشس اوور سیلف رائچس اور بائی دا بک قسم کے گیٹ بیک ایٹ دا ورلڈ مڈل کلاس اینگر یا ورکنگ کلاس اینگر جو ہوتا ہے نا وہ ان کو بڑا ڈرائیو کرتا ہے، جو ان کی خوبی بھی ہوتا ہے اور خامی بھی بن جاتا ہے. میں یہ اس فلم کا ذکر کافی عرصے سے کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس لیے کہ اس طرح کے آپ کو کافی لوگ آج کل ہمارے ارد گرد بھی ملیں گے. وہ جو اینگر ہوتا ہے، ورکنگ کلاس اینگر، مڈل کلاس اینگر، سیلف رائچسنس، گیٹنگ ان ٹو دا سسٹم ود دا پاور ود دا ریڈ ٹیپ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس فلم میں ٹوسٹ کیا ہوتی ہے، اس جو چھوٹی سی بچی جو غائب ہوتی ہے نا اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہوتا ہے سنگل موم کے جو خود ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتی ہے، ایک نشئی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو ایز یو گو along اس فلم میں آپ دیکھتے ہیں اس میں کس طرح کی پیڈو ریکٹس انوالو ہوتے ہیں، کس طرح پولیس بھی اس میں ملی ہوتی ہے، کس طرح کے لوگ بھی ڈرے ہوتے ہیں، کچھ کہنا نہیں چاہ رہے، کچھ کرنا نہیں چاہ رہے. اور اس میں جو یہ سیلف رائچس وہ جو پولیس آفیسر ہوتا ہے نا نایا اس کے اندر جو غصہ ہوتا ہے سسٹم کے خلاف اور دنیا کے خلاف، اور وہ چاہتا ہے ہر چیز بائی دا بک ہو اور ہر چیز اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہو، اسٹریٹ بائی دا لین ہو، اور وہ جو چاہ رہا ہو وہ اس کو کر دکھائے. اس میں وہ ایک چیز کھو جاتا ہے، وہ جو مین گول ہوتا ہے وچ از ٹو سیو پیپل، جسٹس، ایکوالٹی. خاص کر جس نیبرہڈ سے اس کا خود تعلق ہو اس کو جانتے ہوئے بھی وہ ایک چیز بھول جاتا ہے کہ سسٹم میں بھی لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں کلپرٹ سے، اور جو ماں ہے وہ خود فٹ نہیں ہے اس بچے کو پالنے کے لیے. مین پوائنٹ. پھر ایز وی گو along اینڈ وی ڈسکور دا فلم اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے جو دو ادر مین سپورٹنگ کیریکٹرز ہوتے ہیں مورگن فریمن کے، وہ ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ آفیسر ہوتے ہیں ان دا سسٹم. اور کیونکہ سسٹم میں اتنی خامیاں ہیں، اور یہ میں امریکہ کی خاص کر مثال دے رہی ہوں، اور جس پہ ایسٹ کوسٹ میں یہ ایک بڑا ٹاؤن ہے، اس کا ورکنگ کلاس ایریا ہے، اس کا اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ اس کو ذرا بھی دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی صاحب اس میں سے آج کل جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈیموکریسی آئی ہوئی ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ آیا ہوا ہے اور بہت کچھ آیا ہوا ہے، یہ اسی کی پیداوار ہیں، یہ اسی کے بینیفیشریز ہیں. لیکن جو ٹیمز شاید ابھی ہیں وہاں پہ، وہ ٹیمز ان کے فیور میں وہ چیزیں نہیں کر رہی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو گون بیبی گون میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ہوتی ہے وہی وہ جو بڑے پولیس آفیسر ہوتے ہیں مورگن فریمن نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر سسٹم کے ہاتھ لگ گئی اس کو کسی ایویں گہرے نتو خیرے کے ہاں اس نے اس کو دے دینا ہے.
یا اپنی نشئی ماں کو واپس دے دینا ہے جس کا ریکٹس کے ساتھ انوالومنٹ ہے. اور جو پولیس آفیسر اس کی مدد کر رہے تھے, ایسے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کتنا فلاڈ ہے, اس میں کتنا ریڈ ٹیپ ہے, اس میں کتنے نوکری دار درباری قسم کے لوگ ہیں, اس میں کتنے جھوٹے منافق سفارشی لیزی قسم کے لوگ ہیں جو خود اس سسٹم کا, اس گندے ریکٹس کا حصہ ہیں یا ان کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو ان سے بچا کے کس طرح سے اس بچی کو انہوں نے اپنی پروٹیکشن میں لیا ہے, جس کو بعد میں جا کے جو سو کالڈ اس کا مین پروٹیگنسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بچی کو کڈنیپ کیا ہے ان لوگوں نے. تو وہ دونوں کا کریئر تو شیر افضل مروت کے لفظوں میں واڑ دیتا ہے. اور بجائے اس کے کہ ان کو بچائے, جو سسٹم میں رہ کے ان بچوں کا تحفظ کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, کسی کو مار دے, کسی کو پولیس کا کیونکہ وہ بائی دا بک ہوتا ہے کہ آپ نے بچی کو کڈنیپ کیا ہے تو بچی کو کڈنیپ کیا ہے. اب کون پوچھے گا کہ بچی کی ماں نشئی ہے؟ کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ پھر بعد میں ایٹ دی اینڈ آف دا فلم اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اپنے اس کی جووینائل آئیڈیلزم, اوور ایمبیشس اینڈ دس اوور سیلف رائچسنس, اور یہ جو اس کے اندر وہ جو مڈل کلاس اینگر تھا نا, وہ کتنا مس ڈائریکٹڈ تھا کہ جو لوگ اس سسٹم میں رہ کے سسٹم کو سمجھ کے لوگ کچھ بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے انہی لوگوں کو برباد کر دیا ان دی اینڈ آف دا ڈے. بگ میسج, بگ نیوز, not big news but I think it's a brilliant film with a wonderful message. پلیز ضرور دیکھیے گا. گون بیبی گون 2007 کی فلم ہے, ڈائریکٹڈ بائی بین ایفلیک, اور ان کے بھائی اس میں کام کر رہے ہیں جو یہ چوتیے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس طرح کی چوتیے آپ کو اگر نظر آئیں کہیں بھی, آپ پلیز یہ چیزیں دماغ میں رکھیے گا کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے, سسٹم کن لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے, اور اس سسٹم میں رہ کے کچھ لوگ اچھی نیت کے ساتھ اس سسٹم کو میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے. ایسے لوگ ہوں گے, آئی ایم شیور ایسے لوگ بھی ہیں سیلف رائچس, اور وہ لوگ بھی ہیں جو ریکٹس وغیرہ اس سسٹم میں رہ کے اس سسٹم کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, وہ زیادہ ہیں.